میرا آج کا व्लॉग ہے اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کل بھی व्लॉग بنایا تھا بس بڑی مشکل سے میں ٹائم نکال پایا ہوں ویسے ظاہر ہے مجھے دل نہیں کرتا ہے بٹ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ व्लॉग بناؤں بس کبھی کبھی ٹائم نہیں ہوتا ہے یا دل نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے व्लॉग نہیں بناتا ہوں اور آج 24 ستمبر 2024 ہے اور میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے تمام व्लॉग्स دیکھتے ہیں بیسکلی میں اپنے व्लॉگ میں یہی بتاتا ہوں کہ جو مطلب نیوز ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں اور اس کو تھوڑی بہت اپنے طور پہ اس کے اندر ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں تو چلتے ہیں آج اپنی پہلی نیوز کی طرف پہلی نیوز یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر 5 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں اور وہ یقیناً اور وہ 27 ستمبر کو جو ہے مطلب وہ بیسکلی یعنی نا UN کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں اور ظاہر ہے اس میں اور بھی میٹنگس ہوں گی تو مطلب وہ 27 ستمبر کو جو ہے وہ UN کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا خطاب کرتے ہیں جب مجھے ٹائم ملا تو میں اس پہ بھی کمنٹ کروں گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں کچھ مطلب سربراہ مملکت سے ملیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سربراہ جو ہے ورلڈ بینک اور سربراہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ انجینینا سم تھنگ لائک پتہ نہیں مجھے اب نام نہیں یاد رہا سوری تو ان سے بھی ملاقات کریں گے اور بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے ایک ملک کا ایک اچھا تشخص پیدا کرے اور یہ راغب کریں انٹرنیشنل مطلب بزنس مین کو کہ جی ہمارے پاکستان میں ایک بہت ہی ٹریڈ کے لیے ایک بہت ہی اچھا ماحول ہے اور یہاں پر اچھی ٹریڈ ہو سکتی ہے اور دے کین ہیو ہائر ریٹرنس مطلب وہ بہت ہی اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اور مطلب یعنی بیسکلی جیسے میں نے ایک اپنی نیچرل اکانومی جو کہ انوائرمنٹ کا سبجیکٹ تھا اس میں پڑھا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ایڈ نہیں لینی چاہیے بٹ دے ہیو ٹو گو فار ٹریڈ ناٹ ایڈ یعنی ان کو تجارت کرنی چاہیے اور بیسکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان وہ را مٹیریلس پہ مطلب زیادہ فوکس کرتے ہیں یعنی پرائمری پروڈکشن یعنی کہ پرائمری پروڈکشن اس کو مطلب اور سیکنڈری پروڈکشن یہ ہوتا ہے کہ یوزنگ را مٹیریلز آپ کوئی فنش گوڈس بنائیں اس کو پھر سیل کریں اس کو کہتے ہیں سیکنڈری پروڈکشن اور ٹرسٹری پروڈکشن جو ہے وہ انشورنس بینکنگ وغیرہ وغیرہ جو سروسز ہوتی ہیں جیسے کہ کیب سروس ہو گئی یا ٹرانسپورٹیشن سروس ہو گئی اس طرح سروسز ہوتی ہے تو ان سروسز کو سروس کہا جاتا ہے تو بیسکلی وہ ٹرسٹری پروڈکشن میں آ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ میں یہ زور دینا چاہوں گا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو جیسے پاکستان کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ وہ پرائمری پروڈکشن کو چھوڑ کر سیکنڈری پروڈکشن اور ٹرسٹری پروڈکشن میں آئیں یعنی کہ وہ ہر طرح کے فنش گوڈز بنائیں جو کہ ان کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھی ہائی کوالٹی کے جو ایکسپورٹ کوالٹی کے ہوں جو اپنی مانگ بھی وہ پوری کریں اور دوسروں کی بھی مانگیں پوری کریں اور اس کے علاوہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن اگر نہیں بھی ہوتی تو ایک ہمارا ایک بیسکلی ہاں ایک اور میرا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ ہمارا جو ہے کرنسی کا ریٹ وہ فکس کر دیا جائے کرنسی کا ریٹ اگر فکس کر دیا جائے گا تو بیسکلی اس سے مہنگائی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ڈی ویلویشن ہوتی ہے آف آور پاکستان روپی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس آر چیپر بٹ امپورٹس آر ایکسپینسو یعنی ظاہر ہے ہم کافی ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مطلب امیر ترین لوگ ہوتے ہیں اس سے مطلب مہنگائی بڑھتی ہے لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ اچھی سے اچھی چیز باہر کی منگواتے ہیں وہ پھر مہنگی ملتی ہے مہنگی سے مہنگی سپر مارکیٹ مہنگی جگہوں سے ملتی ہے وہ پھر مطلب مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے
یا اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مطلب اب انہوں نے چینی بیچ دی مطلب ٹینڈر کے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان نے، پھر واپس خرید لی مہنگے داموں، تو اس سے بھی مطلب ہمیں نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پھر ڈالرز میں مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا پاکستان کا کرنسی ریٹ ود آل فارن کرنسیز فکسڈ ہو جائے تو اس سے بہت بہتر عمل درآمد ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور گورنمنٹ اور یعنی کہ وزارت تجارت، وفاقی وزارت تجارت اور صوبائی وزارت تجارت اور پلس ہماری فیڈرل فارن منسٹری اور تمام صوبائی گورنمنٹس کو چاہیے، اب مجھے بھی نہیں پتا کہ فائنانس منسٹری ہوتی ہے اس میں کہ نہیں، بٹ بیسکلی ان کو یہ چاہیے کہ ایک ٹریڈ کا ایک ماحول بنائیں۔ اب دیکھیں انڈیا بھی تو ہم سے آگے جا رہا ہے نا، انڈیا بھی تو ہمارا ایک طرح کا ڈیولپنگ کنٹری ہے، بٹ یہ دیکھیں کہ ہماری کرنسی کدھر ہے اور ان کی کرنسی کدھر ہے۔ میرے خیال میں ہم شاید ان کی تیسرے حصے سے بھی کم ہیں میرے خیال میں۔ اگر مجھے کچھ موقع ملا یا مجھے یاد رہا تو میں آپ کو ان کے کرنسی ریٹس بھی شیئر کروں گا، جو کہ مطلب پاکستان کے کافی کم ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جو ایک انڈین روپی ہے آئی تھنک کافی عرصہ پہلے وہ 2.12 پاکستانی روپیز کا تھا، یعنی کہ ایک انڈین روپے سے 2 روپے 12 پیسے پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ہم بھی وہیں تھے 1947 میں جدھر وہ تھے، اور ہم کدھر ہیں اور وہ کدھر ہیں، جسٹ بیکاز کہ وہ ایک بڑا ملک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس بھی ریسورسز بہت زیادہ ہیں، بلوچستان میں تیل ہے اور مطلب کوئلہ ہے اور بھی مطلب بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں which have to be exploited۔ اور دیکھیں اس پہ کافی ساری اکانمیز چل رہی ہیں، جیسے کہ یو اے کی ابو دھابی کی اکانمی چل رہی ہے جو کہ زیادہ تر آئل بیسڈ اکانمی ہے، اور مطلب آئل پہ ہی رلائی کرتے ہیں۔ دبئی چلو 1% ہے، بٹ مجھے پتہ ہے کہ آئی تھنک ابو دھابی جو ہے وہ مطلب پہلے 70% رلائی کرتا تھا، شاید آپ نے کچھ انحصار کم کر دیا ہو، بٹ یہ ہے کہ یو اے ای، سعودی عربیہ اور یہ جو اوپیک بیسڈ کنٹریز ہیں یہ بیسکلی آئل بیسڈ کنٹریز ہیں، یعنی وہ آئل سیل کرتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں اور وہ امیر رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک فیصلہ آیا، مطلب کل ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ ان کو پی ٹی آئی کو جو ہے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ خواتین اور اقلیتوں کی وہ دی جانی چاہیے، اور یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک اس کا جو ہے وہ سائن چھین لیا گیا ہے تو مطلب ایک پارٹی کا جو ہے وہ لوگو چھین لیا گیا ہے تو اس کو نشستیں نہ دی جائیں، تو مطلب ان کو نشستیں دی جانی چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اور جو وفاقی وزیر قانون ہیں جو مطلب آئی تھنک مسٹر سم تھنگ تاڑر نام ہے ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا تو بالکل ہی یعنی کہ رول ہی ختم کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کس بنا پر کام کرے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی نے یہ مخصوص نشستوں کے لیے کہا ہی نہیں، یعنی کہ جو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کہا ہی نہیں، جو آزاد اراکین تھے بیسکلی پی ٹی آئی کے، وہ جو ہے پاکستان سنی پاکستان سنی اتحاد کونسل یا پتہ نہیں کچھ ایسا نام ہے، اب میں بھول رہا ہوں، یہ سنی اتحاد کونسل میں شرکت انہوں نے کر لی تھی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ انہوں نے لڑا تھا الیکشن، اور پھر انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی اس میں اور سنی اتحاد کونسل میں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں فیڈرل منسٹر کہ جب ایک جو ہیں کیا کہتے ہیں سوری وہ جو کیا اسے کہتے ہیں سوری وہ جو آزاد اراکین ہیں، جب وہ سنی اتحاد کونسل میں یا کسی ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اب وہ واپس کسی اور پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتے، کچھ ایسا کوئی قانون ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔
मेरा फिर से ये अपील है कि पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट, तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स और पाकिस्तान की फ़ेडरल लॉ मिनिस्ट्री, तमाम सूबाई लॉ मिनिस्ट्रीज़ और मतलब पाकिस्तान PML, फेडरल में पाकिस्तान PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और यानी कि इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो PTI की अपनी गवर्नमेंट है। तो बहरहाल ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स बनते हैं, अपोजिशन पार्टीज़, ये वो, मतलब सबको मिल बैठना चाहिए और एक मतलब हल होना चाहिए। ये मामला मैंने कल भी कहा था कि जब तक ये मखसूस नशिस्तें जो है ख़वातीन और अक़लियतों की नहीं दी जाएंगी तो ये एक जमहूरियत का अमल मुकम्मल नहीं होगा। जमहूरियत का अमल मुकम्मल नहीं होगा तो ये किस तरह डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं ये सबसे अपील है तमाम स्टेक होल्डर्स से जो भी इसमें शामिल हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या कि फेडरल गवर्नमेंट और अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट भी इन दोनों पार्टीज़ को मनाए और करवाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मतलब अगर मुझे मैं हो सका तो मैं आपको इस पर ज़रूर ब्रीफ करूँगा। और बाकी बात ये रही कि अब तीसरी तीसरी खबर ये थी कि एक मिनट मैं सोच लेता हूँ। हाँ जी, हमारे एक जो हैं जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर को नया DG ISI नामज़द किया गया है। उनके बारे में तफसीलात बताए जा रहे थे। वो 30 सितंबर 2024 से ज्वाइन करेंगे। बात यह है कि हमारी आर्मी मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है एंड आई रियली रिकमेंड देम एंड बहुत ही अच्छी बात है। बट बात सिर्फ ये है कि हम एज अ कौम आगे बढ़ें। हमारी कौम, हमारे जो यूथ है उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ये वैसे ही बता रहा हूँ कि हमारी कौम को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने अंदर ही ऐसे इदारे कायम करें, जॉब्स पैदा करें, इनकम पैदा करें कि हमें बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही ना हो। और या फिर एक काम करें, मैंने जो पहले भी तजवीज़ दी हुई थी कि या तो 80% हमारे जो सैलरी पर्सनस हैं उनको बाहर भेज दें, जिसमें मतलब हमारी 80% ऑफ द पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन बाहर चल जाए, जिससे हमें बाहर के लोग आके काम करें हमारे मुल्क में। तो ना सिर्फ बाहर के लोग हमारे लिए और ज़र मुबादला भेजेंगे, बल्कि जो लोग इधर काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी इकॉनमी को बूम अप करने में, बूस्ट अप करने में मदद होगी। तो इस तरह पाकिस्तान बहुत अमीर हो जाएगा। तो मेरी ये तजवीज़ है पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और तमाम सूबाई गवर्नमेंट से और तमाम मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ और इदारों से और स्टेक होल्डर से कि वो इस तजवीज़ पर अमल करें और बल्कि कर्ज़ फ्री जो है वो लोगों को बाहर भेजा जाए ताकि वो बाहर जाकर काम करें और पाकिस्तान के लिए ज़रा मुबादला कमा सकें। ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।